السلام علیکم میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سن رہے ہیں فضائل اعمال کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم فضائل اعمال میں سے فضائل ذکر میں سے حدیث شریف پڑھیں گے۔ تمام دوست درود شریف پڑھ لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی، یعنی جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے گا اس کے لیے 1,34,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں غالب ہی رہیں گی۔ حضور نے فرمایا بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، کیوں نہ ہوں؟ بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ بھی دب جائیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کالعدم ہو جائیں گی۔ اللہ جل شانہ پھر اپنی رحمت اور اپنے فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔ فائدہ: اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں دب جانے اور کالعدم ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا حق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا۔ بندے کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے، یعنی اس بات کے شکر میں کہ اللہ تعالی شانہ نے سونے کے بعد جو مر جانے کی مشابہ حالت تھی پھر عرص و 9 دن کی بشکی، ہر عضو صحیح سلامت رہا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اتنا صدقہ روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ، راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ عرض بہت سے صدقات شمار کرائے۔ اس قسم کی اور بھی حدیث ہیں جن آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے، راحت و آرام کے متعلق جتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت میسر ہوتی ہیں وہ مزید آوراں ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الحاقم التکاثر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ کی نعمتوں سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت سے سوال ہوگا کہ اللہ نے یہ نعمتیں اپنے لطف سے عطا فرمائی، ان کو اللہ کے کس کام میں خرچ کیا۔ بس میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ جیسی دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں، شیئر بھی کر لیں۔ السلام علیکم۔